السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 51 سے تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عام خطاب ہے سب ایمان والوں سے۔ لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو کیا نہ بناؤ، اولیاء، دلی دوست۔ اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی، اور ولایت قرب کو کہتے ہیں۔ تم دلی دوست نہ بناؤ یہود و نصارہ کو، کیوں؟ اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے مددگار ہیں۔ عام حالات میں نہیں، مسلمانوں کی مخالفت میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، عام حالات میں تو ان کے اندر بھی بہت اختلافات ہیں آپس میں بھی۔ یعنی مثلا نصارہ کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا کہ ان کے درمیان قیامت تک بغض اور عداوت ڈال دی گئی۔ یہود کے بارے میں بھی یہی کہا گیا۔ پھر یہود اور نصارہ کی بھی آپس میں جو نہیں بنتی یا ان کی آپس میں مخالفت، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے مسلمانوں کا تو ہمیشہ آپس میں دوست ہو جاتے، آپس میں اکٹھے ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو پھر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے تم بھی ان کو دوست نہ سمجھو، دوست نہ بناؤ۔ اور یہ مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے، سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقات، آل عمران 28۔ پھر اسی طرح سورۃ الممتحنہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کو مت دوست بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھنا جن پر ان کے غلط کاموں کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، یہ انسان کے دین کو نقصان دے سکتا ہے۔ کیوں؟ قریبی دوستی سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس سے انسان کے اپنے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت 118 میں 118 آیت میں مزید واضح کر دیا گیا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی سے دلی دوستی، بتانا ہوتا بطن یعنی اپنے رازدار نہ بناؤ۔ کیوں رازدار نہ بناؤ؟ وہیں پر یہ بتایا گیا کہ لا یألونکم خبالا، تمہیں نقصان دینے میں کمی نہ کریں گے۔ اور نقصان سے مراد خاص طور پر دین کا نقصان ہے کہ تم پھر اپنے دین کو حقیر سمجھنے لگو گے، اپنے دین پر جمو گے نہیں، دین پر قائم نہ رہو گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے نا، عام طور پر لوگ دین سے کب منحرف ہوتے ہیں؟ جب وہ غیروں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے افکار سے، ان کے خیالات سے، ان کی سوچوں سے، ان کی ویلیوز سے، اس سے جب مرعوب ہوتے ہیں تو پھر اپنا دین اور دین والے اور اپنی ویلیوز حقیر نظر آتی ہیں۔ اور پیچھے کیا بات ہوئی کہ اللہ سے بڑھ کر فیصلہ، طریقہ یا حکم یا احکامات کس کے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے فیصلوں کو انسان یا اللہ کے احکامات کو کب قبول نہیں کرتا؟ جب اس کے مقابلے میں وہ کسی اور چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ اور کسی اور چیز کو بہتر کب سمجھتا ہے؟ جب انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ایسی دوستی کہ جس سے اپنا دین حقیر لگے اور ان کے دین کی محبت دل میں بس جائے، تو یہ پھر انسان کے ایمان کے منافی ہے اور انسان کی عاقبت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ لیکن عام طور پر جو تعلقات ہیں، احترام انسانیت ہے، یعنی کسی کا احترام کرنا انسان ہونے کے ناطے، خواہ وہ کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسانی ہمدردی، خیر خواہی، وہ سب سے کی جائے گی، سب کا بھلا سوچیں، کیونکہ اگر آپ خیر خواہ نہیں ہوں گے تو ان کو صحیح رستے پہ لائیں گے کیسے؟ تو اس میں یہ نہیں منع کیا گیا کہ آپ ان کی خیر خواہی نہ چاہیں یا ان کی بھلائی نہ چاہیں یا ان کا احترام نہ کریں یا ان کی کسی معاملے میں مدد نہ کریں یا ان کی ضروریات کو پورا نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس جتنے بھی نان مسلم لوگ تھے ان سب کے ساتھ ہمیشہ خیر کے کاموں میں تعاون کیا۔ اور پھر آپ پیچھے آیت نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی
محسنات یعنی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق بھی ہو سکتا ہے. اب جب کسی کے ساتھ شادی کا تعلق ہوتا ہے تو مثلاً ایک شوہر اور بیوی کا تعلق جب دو لوگوں کے درمیان آتا ہے تو کیا ان کے درمیان محبت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، لازمی چیز ہے نا، کیونکہ یہ تو شادی کے مقاصد میں رکھا گیا. سورۃ الروم کی آیت جو ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بام ڈال دی، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا. اب ایک مسلمان اور ایک اہل کتاب میں سے ہے تو وہ مودت تو ہے، کیئرنگ ہے، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہے. تو شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون ہوتا ہے، تبھی وہ گاڑی چلتی ہے. تو پھر یہاں کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ یعنی یہ فرق کرنا ضروری ہے نا یا نہیں؟ یہاں کسی سوشل بائیکاٹ کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ کسی بھی قسم کے تعلق سے نہیں روکا جا رہا. یہاں اس تعلق سے روکا جا رہا ہے جو تمہارے دین پر اثر انداز ہو، جس سے تمہاری عاقبت کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، جس سے تم ان کو اپنا ایسا ہمراز بناؤ کہ جس سے مسلمانوں کی وحدت یا مسلمانوں کی جو عزت یا شان و شوکت ہے اس کو نقصان پہنچے. جہاں تک عام انسانی تعلقات ہیں کہ آپ کے نیبرز ہیں یا آپ کے ساتھ ایک جگہ آپ کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات ہیں یا لین دین کے ہیں یا کسی بھی حیثیت میں آجر و اجیر کے ہیں، تو ایسی صورتوں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی بھلائی چاہنا، ان کی مدد کرنا، ان کی تکلیف میں ان کے کام آنا، یہ تمام چیزیں یعنی ان سے منع نہیں کیا گیا. تو فرق پتہ چل گیا کس سے منع کیا گیا. ولایت کا دیکھیں لفظ جو ہے نا، ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں. ولی کا معنی گہرا دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی حمایتی بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مددگار کا معنی بھی ہوتا ہے ولی کا. تو اگر ہم یوں کہیں کہ ان کو اپنا مددگار نہ سمجھو تو یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ حالات اور واقعات کیا بتاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حقیقی مددگار نہیں ہو سکتے. اگر آپ کسی ایسے شخص پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ جو وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دے تو پھر آپ کو پہلے سے محتاط رہنا چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، عام ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے منکم، تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے، وہ انہی میں شمار ہوگا. اب آپ پھر یاد رکھیں کہ دوستی سے مراد عام روزمرہ کا میل جول، آنا جانا یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کے پاس وہ ایک یہودی عورت آئی اور اس نے عذاب قبر سے متعلق بات کی آپ سے. پھر اسی طرح یہودی آپ کے گھر بھی آتے تھے، جب ایک موقع پر آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا. آپ کی محفلوں میں آتے تھے، آپ ان کے ہاں بھی جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کی فتح کے موقع پر جب یہود نے دعوت کی تھی آپ کی، جس میں زہر آلود بکری آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے دسترخوان پر کھانا بھی کھا لیتے تھے. تو یعنی کہ باہم مل جل کے کھانا اگر حلال ہو تو کہیں اکٹھے کھا بھی سکتے ہیں. شادی بیاہ پر بھی ایک دوسرے کو انوائٹ کر سکتے ہیں. بچے کی پیدائش کا موقع ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی خوشی کا موقع ہے تو اگر نیبرز ہیں یا کام پر ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے، کیونکہ اگر آپ تعلقات رکھیں گے نہیں تو آپ ان کو اسلام کی دعوت کہاں سے دیں گے. تو اس سے نہیں منع کیا گیا. لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا، یعنی وہ دوستی کہ جو دین پر اور خیالات پر اور افکار پر اثر انداز ہونے لگے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر انہی میں شمار ہوگے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. تو ظالم کون ہے یہاں؟ جو ان کے ساتھ ایسی دوستی کریں جس سے دین میں خلل ہو، تو پھر ایسے لوگ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. فَتَرَ الَّذِينَ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو، آنکھوں سے یا علم سے؟ جی علم سے. تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری. دلوں کی بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں، یعنی کفر بھی دل کی بیماری ہے، شرک بھی، لیکن یہاں منافقت مراد ہے. اور اشارہ ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف. تم دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو منافق ہیں، یسارعون فیہم، وہ ان میں سبقت کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف خود بڑھتے ہیں، ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یسارعون کا کیا معنی پڑا تھا آپ نے؟
یتسابقون یعنی ان کی طرف لپکتے ہیں، یعنی کس چیز کی طرف لپکتے ہیں؟ ان سے دوستی کی طرف اور ان سے مدد لینے کے لیے. اور اس کا جواز وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی جواز یہ پیش کرتے ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ اپنے دل میں بھی کہتے ہیں اور اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں. نخشا ہم ڈرتے ہیں. کس بات سے؟ ان تصیبنا کہ کہیں پہنچے نہ ہم کو. دائرتن کوئی گردش. دائرہ کا لفظ ہے نا دور سے نکلا ہے، اس کا روٹ ہے دال واو رے، دور. دور کس کو کہتے ہیں؟ گھومنے کو، پھرنے کو. گردش جسے کہتے ہیں. اور گردش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مصیبت. کہ کہیں ہمیں کوئی مصیبت نہ آ پہنچے، یعنی حالات کی گردش کا سامنا نہ کرنا پڑے. حالات کی گردش کیا ہے؟ مثلا حالات کا پھر جانا کیا ہے؟ کبھی اچھا ہونا، کبھی برا ہونا. یعنی آج اگر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی ہے تو کیا پتا کل یہ کامیابی گھوم کر ادھر چلی جائے اور مشکل ادھر آ جائے. نخشا ان تصیبنا دائرہ، تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ گردش ہم پہ نہ آ جائے. تو اس لیے ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آئی تو وہ پھر ہمیں چھوڑ دیں. ہم اپنا الو سیدھا کر کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں الٹا کیسے ہوتا وہ. ان تصیبنا دائرہ کہ کہیں ہمیں کوئی مشکل نہ پیش آئے. یعنی منافقین کی ان سے دوستی کی اصل وجہ یہ تھی. فَأَسَى اللَّهُ تو امید ہے کہ اللہ تعالی ان یأتی بالفتح لے آئے کوئی فتح. اشارہ ہے فتح خیبر اور فتح مکہ کی طرف کہ آج تو حالات واقعی مشکل میں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے گا. یا اس سے مراد کوئی بھی فتح ہو سکتی ہے، ہر دور کے لیے نا یہ آیت. او امر من عنده یا کوئی فیصلہ اس کے پاس سے. امر کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ یا حکم. یا اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے، کوئی اور بات آ جائے. اور وہ کون سا حکم ہے؟ کس بات کا حکم؟ ان کی رسوائی کا حکم، ان کی ذلت کا حکم. فیصبحوا تو ہو جائیں کون؟ یہ منافق. علی ما اسروا اوپر اس کے جو انہوں نے چھپا رکھا تھا. کیا؟ منافقت. کہاں؟ فی انفسہم اپنے دلوں میں. یا اور کیا چھپا رکھا تھا؟ دشمنی وغیرہ. تو وہ کیا ہو جائیں؟ نادمین نادم ہو جائیں. نادم کس کو کہتے ہیں؟ شرمندہ. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 یہود و نصارہ سے ایسی دوستی جس سے دین میں خلل آئے وہ منافقت کی علامت ہے. یعنی وہ دوستی جس سے منع کیا گیا ہے ویسی دوستی کرنا منافقین کی صفت ہے. کیونکہ اوپر کیا بتایا گیا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی طرف دوڑ دوڑ کے لپکتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا بندوں پہ توکل زیادہ ہے اور اللہ پہ توکل کم ہے. کیونکہ اگر اللہ پہ توکل ہوتا تو وہ اصولوں پہ جمے رہتے، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے، اور قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر انہیں فتح نصیب ہو، یعنی دنیاوی کامیابی بھی. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقت کہیں نہ کہیں کھل کے ضرور رہتی ہے. او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین کہ منافقت کے کھلنے پر پھر وہ نادم ہو کر رہ جائیں گے. یا جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو اس وقت وہ شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے ماضی میں کیوں نہ سچے دل سے مسلمانوں سے دوستی کی، اللہ کے احکامات کی پابندی کی. اور کیا بات پتہ چلتی یہاں؟ انسان اپنے ہی دل کی حالت پہ کب شرمندہ ہوتا ہے؟ اس آیت کے علاوہ ویسے بھی آپ بتائیے کہ ندامت کب ہوتی ہے انسان کو؟ ندامت کسے کہتے ہیں؟ شرمندگی کب ہوتی؟ جب انسان کو اپنی غلطی خود نظر آنے لگے اور وہ اس پر ریگریٹ کر رہا ہو. تو یہاں کس بات پہ شرمندگی ہو سکتی ہے ان کو؟ اپنے غلط عمل پر. دیکھیے شرمندگی ہوتی ہے انسان کو اپنی کسی غلطی پر جس کا احساس ہو جائے، اپنے کسی قصور پر، اپنی کسی حماقت پر، اپنی کسی زیادتی پر جو ماضی میں کی ہو. اگر آپ اس کو یوں دیکھیں نا کہ اسی دور میں چلے جائیں اور تھوڑا امیجن کریں کہ ایک طرف مسلمان ہیں، سچے مسلمان جن کی مادی حالت، معاشی حالت بہت کمزور ہے، کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی ان کی قدر نہیں کرتا. اور دوسری طرف کون ہے؟ مسلمانوں کے دشمن جن میں یہود بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہود مدینہ کے کون تھے؟
مالدار ترین لوگ تھے، جن کے پاس اسلحہ بنانے کے کارخانے بھی تھے اور کھجوروں کے باغات بھی تھے، یعنی صنعت اور زراعت دونوں میں بہت آگے تھے، انڈسٹری بھی تھی اور زمینیں بھی تھی، بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے، اپنے انتظامات انہوں نے خوب مضبوط کر رکھے تھے، دنیاوی لحاظ سے وہ کیا تھے؟ اسٹرانگ پوزیشن میں تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ منافقین جو ہیں وہ بیچ میں ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہو گئے اور اتنا مال غنیمت لے آئے، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہود کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی راضی رکھنے کی، بین بین۔ تو اسلام کا اظہار اسی لیے کیا ہوا تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہم کہیں گے اس کامیابی میں ہمیں بھی حصہ دو، ہم بھی تمہارے ساتھی تھے، اور اگر خدا نخواستہ ان کو نہیں کامیابی ہوتی تو کم از کم ادھر اتنے تعلق تو اچھے رکھیں، ان سے بھی بنا کے رکھی بھی ہو، یعنی بگاڑے نہیں، تاکہ پھر اگر ادھر سے کوئی فائدہ ملے تو فوراً ادھر لپک جائیں۔ تھالی کا بینگن کو تھالی میں رکھیں تو وہ ایک جگہ نہیں ٹکتا، کبھی ادھر الٹے گا کبھی ادھر الٹے گا، اس کا اپنا کوئی سٹینڈنگ نہیں۔ تو منافقین بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ جو ادھر فائدہ دیکھا تو ادھر الٹ گئے، ادھر دیکھا تو ادھر الٹ گئے، ادھر آئے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر گئے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دراصل کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اصول کے نہیں مفادات کے بندے ہوتے ہیں، جو اصولوں پر زندگی نہیں بسر کرتے بلکہ وہ ہر وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فائدہ کدھر کو ہے، کس سے بنانے میں فائدہ ہے، وہ سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں، وہ کس کے ہیں؟ صرف اپنے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دنیاوی اعتبار سے مثال دے رہی ہیں کہ ان کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی جنہوں نے کینیڈا کی امیگریشن لی تھی اور اس کے بعد وہ امریکہ کی امیگریشن کے لیے کوشاں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک ملک میں آ گئے تو اب آپ کو وہاں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں کوئی پتہ نہیں کہ اگر یہاں حالات خراب ہوئے تو وہاں چلے جائیں گے۔ وہ تو چلے دنیاوی لحاظ سے انہوں نے اپنا ایک بچاؤ کر کے رکھا ہوا، لیکن جب معاملہ دین اور دنیا کے بیچ میں ہو تو یہ ورسٹ صورتحال ہے، بدترین چیز ہے کہ جب دین سے کوئی فائدہ ہو تو دیندار بن گئے، اور اگر دین کی وجہ سے کوئی نقصان آنے لگے تو دنیا دار بن گئے، دوسروں کو خوش کر لیا۔ یہاں یہ سچویشن، یعنی وہ سچویشن ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت اچھی نہیں کہ آپ کسی کے لیے بھی لائل نہیں ہیں، کسی کے بھی وفادار نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو دنیا داری ہے، وہ قابل معافی ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ ناقابل معافی کہ جب دین اور دنیا دائیں بائیں ہوں، ایک ہاتھ میں دین اور ایک میں دنیا ہے، تو آپ کسی بھی مشکل میں سب سے پہلے کیا چھوڑنے والے ہو؟ دین چھوڑنے والے ہو۔ یہ ایسے لوگوں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دنیاوی فائدوں کی خاطر ہی دین لیتے ہیں اور دنیاوی فائدوں کی خاطر ہی دین چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آخرت ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ چاہے نقصان ہوتا چاہے فائدہ ہوتا، وہ دین نہ چھوڑتے، جیسے صحابہ کرام تھے، اور خصوصاً انصار مدینہ کی جو بیعت عقبہ ثانیہ آپ نے پڑھی، اس میں کیا پڑھا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم اسی طرح آپ کا دفاع کریں گے جیسے اپنے بچوں کا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کا دفاع انسان کس طرح کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے انسان کیسے معاملہ کرتا ہے کہ جب اگر بچوں سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو پھر تو وہ ان کو پڑھائے لکھائے اور ان کا کچھ کرے، اور اگر دیکھے کہ بچے بات نہیں مانتے تو کہے اب ہمیں تمہیں کچھ بھی نہیں دینا۔ نہیں، ہر حال میں کرتا ہے نا انسان۔ تو جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ سنجیدہ محبت ہوتی ہے انسان کو، یعنی بچوں کے ساتھ انسان کو مفاد پرستی پر مبنی محبت نہیں ہوتی، بچے ستائیں بھی تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں، وہ فائدہ دیں تب بھی کرتے ہیں، وہ نقصان دیں تب بھی کرتے ہیں، وہ کہاں مانے تب بھی پیار کرتے ہیں، وہ نہ مانے تب بھی ان کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہاں، تو اسی طرح سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ جو ہر حال میں چاہے اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچے یا کوئی پریشانی آ جائے، ہر حال میں وہ اللہ کے لیے وفادار ہیں۔ ان کی محبت ایک سنجیدہ محبت ہے جو خواہشات پر نہیں بلکہ اصول پر مبنی ہے۔ اللہ سے محبت کوئی جذباتی محبت نہیں ہوتی کہ کوئی چیز مل گئی تو کہ یا اللہ تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ تو نہیں کیوں کیا، فوراً شکموں پر اتر آئے۔ ایسے لوگ اپنے دین میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ سنجیدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اچھا ہو یا برا وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا،
اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جب اللہ کی فتح سامنے آئے گی تو کہیں گے اہؤلاء، کیا یہی ہیں وہ لوگ، یعنی تعجب سے کہیں گے، اقسموا باللہ، جنہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں۔ جہد کا لفظ جو ہے توانائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پکی قسمیں، انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی منافقین نے پکی قسمیں کھائی تھیں کس بات کی، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور حبطہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانور کا زیادہ چارہ کھا کے پیٹ پھٹنا، مر جانا، کھا کھا کے مرنا۔ تو حبطت یعنی ضائع ہو گئے، یعنی ان کی کوششیں ضائع ہو گئی۔ کھانا کس لیے ہوتا ہے؟ طاقت حاصل کرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے کھانا پینا موت کا سامان پیدا کر دیتا ہے، تو ان کا کھایا پیا کیا ہوا؟ انہی کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا۔ تو حبطت اعمالہم، انسان اچھے عمل کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کی نجات ہو، آخرت میں اجر ملے، لیکن اگر اجر کی بجائے کیا ملے؟ ہلاکت، تو پھر عمل ضائع ہو گئے نا۔ فاصبحوا خاسرین، تو وہ ہو گئے خاسرین، دنیا میں یا آخرت میں؟ دونوں میں، دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب۔ دیکھیں سورۃ المنافقون کے شروع میں بھی آتا ہے نا، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ کیا گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹی قسمیں۔ تو یہ ان کی جھوٹی قسمیں جو ہیں یہ بہت سے معاملات میں، مثلا سورۃ التوبہ آیت 56 میں آتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ڈرنے والے لوگ ہیں، اس لیے وہ تم میں آ کے تمہاری طرف مائل ہوتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ آیت 16 میں آتا ہے اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ڈھال کیا ہوتی؟ پروٹیکشن، یعنی تاکہ ہم مسلمانوں سے بھی امن میں رہیں اور ادھر سے بھی۔ سورۃ توبہ آیت 96 میں آتا ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی رہو۔ فإن ترضوا عنہم، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، تو اللہ فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ سورۃ توبہ آیت 62 میں آتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ تم کو راضی کر سکیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ لوگ اس کو راضی کیا کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہے۔ تو یہاں منافقین کا جھوٹ کھولا جا رہا ہے، منافقین کی منافقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ منافق آپ کے سامنے آتے ہیں اور پکی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ان کے جھوٹ کھل جائیں گے اور اس وقت مومنوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دراصل جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، تو ایسے وقت میں ان کے اعمال سب برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ منافق نماز پڑھتے تھے نا، زکوٰۃ دیتے تھے، ذکر کرتے تھے اللہ کا، لیکن ان کے یہ سارے اعمال برباد ہو گئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے ایمان والے، کب کہیں گے؟ جب ان کے پاس اللہ کی فتح آئے گی، یعنی آج تو وہ کمزور ہیں لیکن جب انہیں فتح حاصل ہوگی تو اس وقت وہ کہیں گے اہؤلاء، کیا یہ ہیں وہ لوگ؟ کون؟ منافق۔ الذین، وہ جو اقسموا باللہ، جنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں۔ کس بات پہ قسمیں کھاتے تھے وہ؟ انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، کہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کیوں کریں گے؟ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو منافق کس طرف کو جائیں گے؟ مسلمانوں کی طرف ہو جائیں گے، تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو یہاں یہ جو معکم ہے نا، اس میں دونوں آتے ہیں، یہود بھی مومنین بھی، کیونکہ پھر یہ جب مومنوں کی طرف پلٹ آئیں گے تو اس وقت مومنوں کو تعجب ہوگا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو یہود کو جا کے قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اور جب کامیابی مومنوں کو ہوئی تو ان کی طرف پلٹ آئے اور یہود کو بالکل چھوڑ دیا. تو حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین. تو ایسے لوگ نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں. تو انسان کے اعمال کب قبول ہوتے ہیں, کب فائدہ دیتے ہیں اس کو؟ جب ایمان کے ساتھ ہوں, سچائی کے ساتھ ہوں. دھوکہ باز شخص کے عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں. فاصبحوا خاسرین, تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے, کیونکہ ان کا دھوکہ اور فریب دونوں پہ کھل گیا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم, جو بھی پھرے گا تم میں سے. یرتد روٹ کیا اس کا؟ رے دال رد سے لوٹانا. جو لوٹ جائے گا, پھر جائے گا, منکم تم میں سے, ان دین ہی اپنے دین سے. دین سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین اسلام. فسوف یأتی اللہ, تو ان قریب لے آئے گا اللہ, بقوم, ایک قوم کو. اور قوم سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام کا وہ گروہ جنہوں نے مرتدین کا مقابلہ کیا تھا. کیا خوبیاں تھیں ان کی؟ یحبہم, وہ محبت کرتا ہے ان سے. کون؟ اللہ. ویحبونہ, اور وہ سب بھی محبت کرتے ہیں اس سے. کس سے؟ اللہ سے. اور کیا خوبی ہے اس گروہ کی؟ اذلۃ, اذلہ ذلیل کی جمع ہے, یا ذلول کی نرم دل, کمزور, مہربان, نرم خو. نرم دل ہیں, عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. علی المومنین, مومنوں کے مقابلے پر. مومنوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان کے ساتھ نرم دلی کا اور تواضع کا معاملہ کرتے ہیں. اعزت, اعزہ عزیز کی جمع ہے. اعزت زبردست ہیں, علی الکافرین, کافروں کے مقابلے میں. تو کیا مراد ہے کہ جب مومنوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نرم دل ہوتے ہیں, اور جب کفار کے سامنے ہوتے ہیں تو زبردست ہوتے ہیں. شدید سے مراد یہاں بد اخلاق نہیں, بلکہ شدید سے مراد ہے طاقتور, یعنی اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے والے. اور کیا خوبی ہے ان کی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور جہاد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش. بھرپور کوشش کس کام کے لیے؟ مقصد کے حصول کے لیے. تو یجاہدون کس میں کوشش ہے ان کی؟ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام. راستہ کیا کرتا ہے؟ منزل تک پہنچاتا ہے. تو اللہ کا راستہ کون سا ہے جو کہاں پہنچاتا ہے؟ اللہ تک. آپ کہتے ہیں نا کہ مثلاً ٹورانٹو کا راستہ, تو کیا مانا ہوگا؟ وہ راستہ جو کہاں پہنچائے؟ ٹورانٹو. تو جب کہیں گے سبیل اللہ تو وہ راستہ جو اللہ تک پہنچائے. ٹھیک ہے. اور وہ راستہ بنایا بھی کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے خود بتایا یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں. یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ اللہ کے قریب ہو سکیں, اللہ کو راضی کر سکیں, اور وہ اللہ ہی کی خاطر کرتے ہیں. ولا یخافون, اور کیا صفت ہے ان کی؟ اور نہیں وہ ڈرتے. کس سے؟ لومتا, ملامت سے. اور لومتا جو ہے یہ نکرہ ہے, یعنی کسی بھی ملامت سے. لائم, ملامت کرنے والے کی. ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اور لائمن کیا ہے؟ نکرہ. فاعل ہے, فاعل کے وزن پر نکرہ ہے. تو نکرہ کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے؟ یعنی کوئی بھی, اینی ون, خواہ کوئی دوست ہو یا کوئی دشمن ہو, کوئی بھی جو ملامت کرنے والا ہو اس کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. کون سا؟ یہ 4 صفات, یہ خوبیاں جس کے اندر ہوں اس پر کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء, دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اور اس کی مشیت کس پر مبنی؟ حکمت پر, کہ اس کو پتا ہے کہ کون اہل ہے, کس کو دینا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ
پیغمبروں کو چن لیتا ہے نا، اللہ چنتا ہے، اسی طرح بندوں میں سے بھی وہ چن لیتا ہے بندوں کو اپنے کام کے لیے. تو اس قوم کو بھی اللہ نے چن لیا اور ان کوالٹیز کی بنا پر چنے گئے. اور پھر یاد رکھیے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ہر آیت کا ایک اس کے خاص کانٹیکسٹ میں معنی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے. تو یہ ان پر اللہ کا فضل تھا. کیا صرف انہی کے لیے خاص تھا یا کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے؟ جو بھی چاہے، جو بھی طلب رکھے، جو بھی ان صفات کو اختیار کرے، اس پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا. واللہ واسع علیم، اسی لیے فرمایا کہ اللہ وسعت والا ہے. یعنی یہ صفات، یہ نعمت یا یہ فضل اس نے صرف ان کے لیے نہیں رکھا. اس کے خزانے تو وسیع ہیں، تم لینے والے بنو. واسع، وسعت والا. اس کی وسعت کس معاملے میں ہے؟ علم میں، قدرت میں، ہر چیز میں، ہر صفت میں وسعت ہے اس کی. اور یہاں علیم ان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ علیم کون ہے؟ علم والا. تو اللہ تعالی علم میں وسعت والا بھی ہے اور باقی ہر معاملے میں بھی. اور ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ رب تو اپنے علم اور رحمت کے ساتھ، یعنی تیری رحمت اور علم بہت وسیع ہے. تو جو اور مانگے، جو اور چاہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی، ابھارا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس پہ جمے رہو. اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، اور دین سے پھرنا دو طرح کا ہوتا ہے. دین سے پھرنا اصل میں کیا ہے؟ کفر اختیار کرنا. اور کفر کی دو بڑی قسمیں کیا ہیں؟ اکبر اور اصغر. اکبر کیا ہے؟ کفر جحود یا انکار اور تکذیب. ایک کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر انکار اور تکذیب. یہ کون سا کفر ہے؟ کفر اکبر، بڑا کفر. اس کفر کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے؟ ملت سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کفر اصغر، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ دین کے اوپر عمل کرنے سے یا اللہ کے احکام سے پھرنا. ٹھیک ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان سے لڑائی کرنا کیا ہے؟ کفر. وقتالہ کفر. تو وہ قتال ملت سے تو خارج نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، اور وہ نافرمانی کفر کہلا رہی ہے یہاں پر. تو من یرتد منکم، جو بھی پھرے گا تم میں سے، یا تو بالکل ہی دین کے دائرے سے باہر پھر نکل جائے، مرتد ہو جائے، یا پھر ملت سے تو خارج نہ ہو لیکن دین کے احکامات سے منہ موڑ جائے، تکبر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. یعنی دین کا راستہ چھوڑ دینا، دین کا طریقہ چھوڑ دینا، یہ مراد ہے. تو جو بھی تم میں سے دین کے طریقے پر نہ رہے، یعنی یا تو ملت سے خارج ہو جائے یا پھر اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی بجائے کیا کرے؟ نافرمانی کرے. تو پھر کیا ہے؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تم جیسوں کی. کیوں؟ سورۃ محمد میں آتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے، اللہ تمہارے بدلے اور لوگ لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی تم سے بہتر ہوں گے. اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑتے ہو، اللہ اور مخلوق پیدا کر دے گا. اسی طرح سورۃ النساء میں آتا ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے. یعنی آج ہم میں سے جو بھی اللہ کے دین کے لیے جتنا بھی کر رہا ہے، وہ سب کس کے لیے ہے؟ اس کے اپنے فائدے کے لیے. اللہ بے نیاز ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے ان یشاء یذہبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور لوگ پیدا کر دیں، اور اللہ کے لیے مشکل ہے ہی نہیں، کچھ مشکل نہیں. اللہ کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے دین کی خدمت اور عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو کس کے لیے ہے؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے اگر تم پھرتے ہو
تم منہ موڑتے ہو، تم کسی اور طرف بھاگتے ہو، تو جاؤ. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور مخلوق پیدا کر دے گا. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ مثلا اگر ہم نہیں سیکھتے خدا کا دین، کوئی اور آ جائے گا. اگر ہم نہیں نماز پڑھتے، اللہ کی اور بہت مخلوق ہے، کوئی اور اللہ کے آگے جھک جائے گا. اگر انسانوں میں سے ایک بھی نہ کوئی پڑھے تو اس کے لیے اتنے فرشتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں ہر وقت، کچھ رکوع میں کھڑے ہیں، کچھ ہاتھ باندھے کھڑے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ سمبولیکلی کائنات کی ہر چیز سجدے میں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی تو ضرورت نہیں. اور اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہماری، کوئی اور لے آئے گا، وہ کریں گے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے جو پھرے گا پھر جائے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اچھا ہوتا کیا، دنیا کے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں تو لوگ ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں، اگر میری مرضی پوری نہ ہوئی تو میں کام چھوڑ جاؤں گا. ایسے کرتے ہیں نا، میں نہیں یہ کام کروں گا. اگر کوئی ناراض ہو جائے، ڈانٹ دے، کچھ کر دے، کہتے ہیں ہم کل سے یہ کام نہیں کریں گے. کہیں مرضی پوری نہ ہو تو فوراً منہ پھیرنے لگتے ہیں. تو انسان کیا ہوتے ہیں، انسان کے مقابلے میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اچھا اگر یہ چلا گیا تو پھر میرے کام کا کیا ہوگا، تو چلو میں ہی جھک جاؤں. لیکن اللہ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ کوئی بھی اگر انکار کر دے یا میں نہیں تیرے دین کا کام کر سکتا، میں اب کچھ اور کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، اسے کوئی افسوس اور غم نہیں ہوتا. تو یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اس کے دین سے پھرے گا تو اس کو پرواہ نہیں، وہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. لیکن اللہ کی بندوں سے محبت اور بندوں کی اللہ سے محبت کی کیفیت میں فرق ہے. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کے طریقے میں فرق ہے. انسان تو کمزور ہے، انسان کے اور طرح کے جذبات ہیں، تو انسان اپنی کیپیسٹی میں اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے طریقے پر بندے سے محبت کرتا ہے. اور بڑا کون ہے؟ اللہ. تو محبت بڑی پھر کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم تو جواباً کرتے ہیں نا، اس نے تو پہلے کی ہم سے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں بڑے نرم مزاج ہیں، متواضع ہیں، ہمبل ہیں. یہ خوبی ہے ان کی. تو اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی اہم خوبی یہاں کیا بیان کی جا رہی ہے؟ مومنوں کی اہم خوبی رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، شفیق ہیں. عزت علی الکافرین، کافروں پر شدید ہیں، ان کے مقابلے میں سخت ہیں. آج حال کیا ہے ہمارا؟ اپنوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں. تو یہاں پر مومنین کی باہم تواضع کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اذلہ ہے. اذلہ کس سے کہتے ہیں؟ ذلیل سے. ذلیل کس کا؟ ذلول، پیچھے پڑ چکے. مطیع، قریب، ایک دوسرے کی سننے والے، ماننے والے، اکڑنے والے نہیں، ایک دوسرے کے لیے سٹرن نہیں، پتھر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نرم. جیسے کہ وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آگ ہر اس شخص پر حرام ہے. کل ہین لین قریب سہل. 4 کوالٹیز بتائی گئی. کل ہین نرم، لین فبما رحمت من اللہ لنت لہم جس میں آتا ہے لین نرم مزاج، قریب وہ جو قریب ہے، سہل آسان یعنی جس سے ڈیلنگ آسان ہو. تو کل قریب ہین ہوتا ہے عاجز مزاج. وہ ہوتا ہے نا وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ ہونن آہستگی کے ساتھ، عاجز مزاج. کل ہین لین قریب سہل. ان کوالٹیز کے حامل پر آگ حرام ہے اور یہ فائر پروف ہے، ان کو آگ نہیں چھوئے گی جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی. ہین لین قریب سہل. یہ 4 لفظ آپ لکھ لیں اور اپنی شخصیت میں لانے کی کوشش کریں. تو یہاں اہل ایمان کی یہی صفت بیان ہو رہی ہے
کہ وہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے متواضع ہیں، عزت علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ. اور اللہ کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں تھکنے والے ہیں، خوب کوشش کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مقصود کو جا پہنچے. اور جب اس رستے میں وہ چلتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے. کسی بھی طرح ان کو ڈانٹے ڈپٹے، شرمندہ کرے، تنقید کرے، کچھ بھی کرے ان کے ساتھ، وہ ایک قدم اپنے رستے سے نہیں ہٹتے. وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے، کسی کی ملامت سے برا نہیں مناتے، کسی کی تنقید سے اور کسی کی بے رخی سے یا کسی کے رویے سے وہ کیا نہیں کرتے، اپنا کام نہیں چھوڑتے. ان کی کوشش میں کوئی کمی نہیں آتی. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا اپنی خبر لیں. ہم بڑے جوش خروش سے اللہ کے رستے میں چلنا شروع کرتے ہیں، خوب اوپر جاتے ہیں، اور اگر ذرا سی کوئی بات کر دے، بات تو کیا اگر کوئی تعریف نہ کرے تو اس پہ بھی دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، اور پھر کام چھوڑنے کی سوچنے لگتے ہیں. قدم آگے بڑھنے کی بجائے یا رک جاتے ہیں یا پیچھے ہونے لگتے ہیں. ایسے لوگ دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے، وہ کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتے. دین کا کام اور اللہ کی عبادت ہر چیز سے اٹھ کر ہو سکتی. آپ دیکھیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ کب اڑتا ہے، اور زیادہ بہترین پرواز کس کی ہوتی ہے؟ ایک مکھی کی پرواز بھی ہوتی ہے نا. کہاں تک ہوتی ہے؟ 15 فٹ تک. اور عقاب کی اور شاہین کی بہت اونچی ہوتی ہے. فرق ہوتا ہے نا. کیوں؟ مکھی کے اڑنے کا جو الٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہارڈلی کتنا اونچا جاتی، چھت تک بھی مشکل جاتی، بیٹھنے کے لیے جاتی ہے چھت پہ، وہ ایسے نہیں جاتی. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بہترین اڑان ہوتی وہ اونچے جا کے ہوتی. جب تک انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گرتا رہے، مکھی کیا ہوتا ہے ہر گندگی پہ جا گرتی، اس کی نظر نیچے ہوتی، اوپر نہیں ہوتی، تو اڑان بھی ویسی ہوتی ہے. یعنی یہ صرف اس کے سائز کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی نیچر کی بات ہے. تو جو لوگ دنیا کی لالچ میں گرفتار ہوتے ہیں اور ہر چھوٹے چھوٹے فائدے پہ گرنے والے ہوتے ہیں، ان کی اڑان اونچی نہیں ہو سکتی. جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. کسی نے ملامت کر دی، کسی نے کوئی تنقید کر دی، کچھ اچھا برا کر دیا تو وہیں بیٹھ گئے. ایسے لوگ پھر اونچی پرواز پہ نہیں جا سکتے. اور جتنی اونچی پرواز ہو اتنا انسان کو لائٹ ویٹ ہونا پڑتا ہے. بوجھل دل کے ساتھ اونچا نہیں اڑ سکتے. ملامت گر کی ملامت بوجھل کر دیتی ہے نا انسان کو، تو ملامت گر کی ملامت سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور جس کو یہ مل جائے وہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس میں. وہ خوش قسمت ہوتا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ نہیں سے ہم کہتے، وہ گاڈ گفٹڈ. پھر فرمایا میں یشاء، جس کو چاہتا ہے. اور وہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا، کیونکہ وہ علم والا، حکیمًا حکمت والا ہے. گویا اس کا چاہنا کس پر مبنی ہے؟ علم پر اور حکمت پر. وہ جانتا ہے کہ کس کو مجھے کیا عطا کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے. چونکہ علم اور حکمت اس کے پاس ہے، لہٰذا پھر فیصلہ بھی اسی کا چلتا ہے. عام طور پر ہم جب کہیں بھی ناکام ہوتے ہیں تو ہم کبھی لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، کبھی قسمت کو کوستے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کمی کہاں ہے، ہماری غلطی کہاں ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا سیکھی اس سے آپ نے؟ مَن یرتد منکم عن دینہ، کہ دین سے پھرنا میرے لیے نقصان دہ، کسی اور کے لیے نہیں. دین سے بھاگنا، چاہے دین کے سیکھنے سے یا سکھانے سے یا عبادت سے یا دین کے کسی بھی کام سے، خواہ وہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہو. تو اللہ کا کام کہیں رکا نہیں رہتا، ایک جاتا ہے اور ایک اور آ جاتا ہے. یعنی اس آیت میں جو بنیادی سبق ہے سیکھنے کا وہ کیا؟ کہ دین پر استقامت انسان کے اپنے فائدے میں، اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے 6 صفات کا ہونا ضروری. یعنی مومنوں کے 6 اوصاف کا ذکر ہے یہاں. تو کیا ہے وہ 6 اوصاف؟ سب سے پہلے صفت
یحبہم، اللہ محبت کرتا ہے ان سے. دوسری صفت اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور تیسری بات اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. وَيُحِبُّونَهُ، اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. اور چوتھی عزتٍ علی الکافرین، اور یجاہدون فی سبیل اللہ. یجاہدون فی سبیل اللہ کہہ کے آپ کے ذہن میں کیا سوچ آ رہی کہ کیسے ہوتے ہیں وہ مومن؟ یعنی اللہ کی رضا کے لیے انتھک کوشش کرنے والے ہوتے ہیں. جہاد کا کیا معنی میں نے بتایا؟ کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری کوشش، بھرپور کوشش، فعال کے وزن پر ہے جہاد. اور یہ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں. اور کیا صفت ہے ان کی؟ لوگوں کی ملامت سے بالا ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی تنقید ان پر اثر نہیں کرتی. اب اپنے آپ کو پرکھیں ان صفات میں کہاں کھڑے ہیں. پہلی بات بتائی کہ اللہ کی محبت کا جائزہ لیجئے. پھر یہ ہے کہ کیا اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت سے بالکل مختلف ایکسپیرینس ہے. اس کو کسی مثال سے نہیں بیان کیا جا سکتا. کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کیسی ہوتی ہے اللہ کی محبت تو آپ اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے. اسی لیے دعا مانگے گی نا کہ اللہ میرے دل میں تو اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کر دے، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. من الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کے تو مجھے اپنی محبت دے. کیونکہ جب ایک شخص پیاسا ہوتا ہے نا تو کیا چاہتا ہے؟ ٹھنڈا پانی. تو ایک جسم کی پیاس ہوتی ہے اور ایک روح کی پیاس ہوتی ہے، روح کی بے چینی ہوتی ہے. تو روح کی بے چینی میں جو سکون دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اور اس کو صرف وہی جانتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہو، جو اس سے گزرا ہو. جب تک انسان اس کیفیت سے دوچار نہ ہو اسے بیان نہیں کر سکتا، اس کو جان بھی نہیں سکتا، محسوس بھی نہیں کر سکتا، پہچان بھی نہیں سکتا. باقی سارے کام اسی پر بیس کرتے ہیں. مومنوں کے لیے بھی وہی نرم دل ہوگا جس سے اللہ سے واقعی سچی محبت ہوگی. کیوں؟ دیکھیں نا، جب آپ کو اللہ سے پیار ہے نا، آپ کو انکنڈیشنلی ہر وہ بندہ اچھا لگے گا جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا، یا اللہ کو مانتا ہوگا، یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، یا کسی بھی طرح اللہ کے دین سے متعلق ہوگا. پھر نفرتیں نہیں ہو سکتی، پھر بغض نہیں ہو سکتے، حسد نہیں ہو سکتے، منفی قسم کے مقابلے بازیاں نہیں ہو سکتی. یہ کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ سے نہیں اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے. اور ہم سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتے ہیں. ہوتی اپنی ذات سے محبت ہے اور اسے بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے. ہمیں اللہ سے محبت کرنے والوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اور ان علامتوں میں پہلی علامت اذلۃ علی المؤمنین ہوتی ہے. دیکھیے، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. کوئی اگر آپ کو یہ کہے مجھے آپ سے تو بہت محبت ہے مگر آپ کے بچے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ مجھے بھی تم سے بہت محبت. آپ کہیں گے آپ اپنی محبت سنبھال کے رکھیں. اگر تمہیں میرے بچوں سے محبت نہیں تو میری محبت بھی جھوٹی ہے، یا نہیں؟ تو کسی سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی ہر چیز سے محبت ہو. تو اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں کس کس چیز سے محبت ہو؟ اللہ کے پیغمبر سے، سارے پیغمبروں سے، اللہ کی طرف بڑھنے والے سارے بندوں سے، اللہ کی کتاب سے، نماز سے، ہر اس کام سے جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرنے والا ہو. اس لیے اذلۃ علی المؤمنین خود بخود یہ صفت ان کے اندر آتی. پھر آپ دیکھیے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان کو، انسان اس کے پیچھے دوڑتا ہے. اسی دوڑنے کا نام جہاد ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دوڑ. اب دیکھیے، امیجن کیجئے نا، اب ہر ایک کا تصور فرق ہوگا کہ وہ پہاڑی کے اوپر کوئی چیز ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، مثلا مادی معنوں میں اگر دیکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی بھی شخص جس چیز سے محبت کرتا ہو اس کو پانے کے لیے ساری سیڑھیاں چڑھ جائے گا، سارے پہاڑ چڑھ جائے گا.
کیا محبت مشکل سے مشکل ترین سفر نہیں کرواتی انسان سے؟ مثلا حج کا سفر آسان تو نہیں ہوتا نا، لیکن محبت کا سفر ہوتا ہے. اس لیے کیا کرتا ہے انسان؟ خوشی سے پیسے جمع کرتے ہیں نا. آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں ہائے اب مجھے حج کے لیے پیسے جمع کرنے پڑیں گے. کوئی بھی نہیں ایسے کہتا. جب حج کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو کس دل سے کرتے ہیں؟ مجبوری کے مارے؟ نہیں تو خوشی سے کرتے ہیں کہ حج کریں گے. پھر سفر جب کرتے ہیں تو وہ سفر بھی چاہے مشکل ہو لیکن اس میں خوشی ہوتی. وہاں کتنی مشقتیں ہوتی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا میں پھر نہیں جاؤں گا حج پہ. یہ کہہ رہی کہ جس طرح ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں، اگر کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا چاہتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر طرح کے خطرات بھی مول لینے کو تیار ہوتے ہیں اور ہر طرح کی کوشش اور محنت بھی کرتے ہیں. فزیکلی، مینٹلی، ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ راستہ موت کا راستہ ہے، اور مرتے بھی ہیں. اکثر آپ نے دیکھو کہ ایسی مہمات کم ہی کامیاب ہوتی ہیں، سروائیورز کم ہوتے ہیں. لیکن کیا وہ موت کا نام سن کے اپنے شوق کو ختم کر دیتے کہ نہ اس رستے میں تو موت ہے، چھوڑو یہ شوق؟ نہیں، وہ نہیں چھوڑتے. کسی بھی کھیل کا شوقین، کسی بھی چیز کا شوقین، کسی بھی چیز سے محبت کرنے والا بھوک پیاس ہر چیز کے ساتھ اس چیز کو پانے کی طلب کرے گا اور اس تک پہنچے گا. تو لازمی نتیجہ کیا آتا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ. پھر وہ بیٹھ نہیں سکتے، انہیں چین نہیں آتا، پھر وہ انتھک محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں. انتھک ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے محبت ہے، لہٰذا وہ لازماً وہ رستہ اختیار کر لیتے ہیں. فی سبیل اللہ کی تعریف کیا بھی میں نے آپ کو بتائی. وہ رستہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف لے جانے والا ہے. کیونکہ رستہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ آپ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں رستوں پہ، سڑکوں پہ گھومتے پھرتے رہا کریں؟ نہیں پھرتے نا. لیکن جہاں جانا ہو، چاہے رش آور ہو، پھر بھی آپ اپنی اپائنٹمنٹ پہ پہنچتے ہیں. جانا ہے، چاہے مشکل رستہ، چاہے دور ہے، چاہے تھکا دینے والا. اور اگر کوئی ملامت کرتا رہے، کوئی ڈانٹے ڈپٹے کچھ کرے، ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، انہیں برا بھی نہیں لگتا. اس راستے کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگتی، تنقید بھی بری نہیں لگتی. اور یہ ہم سب کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بیرومیٹر ہے، یا ایک پیمانہ ہے، یا ایک ٹیسٹ ہے، یا کرائیٹیریا ہے. ہم سب کا دعویٰ ہمیں اللہ سے محبت ہے نا سب کا. تو میرا سوال یہ کہ کیا پھر اللہ والوں سے بھی محبت ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین ہے؟ کیا پھر اللہ کے رستے پر انتھک کوشش ہو رہی ہے کہ چاہے زخمی ہو پاؤں، چاہے کچھ ہو، چلتے ہی جانا، چلتے ہی جانا، کچھ بھی ہو چلنا ہے، کچھ بھی ہو چلنا ہے، رکنا نہیں. یہ نہیں کہ آج مشکل آئی چلو آج چھٹی کر لیں، آج دل نہیں چاہ رہا چلو آج چھوڑو. نہیں، چلتے جانا ہے. اور پھر کوئی روکے بھی تو نہیں رکنا. لا یخافون لومۃ لائم. لومۃ لائم کس لیے ہوتی ہے؟ ملامت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ کوئی رک جائے. روکنے کے لیے ہوتی ہے نا ملامتیں. ملامت کی پرواہ نہیں. کوئی ملامت بھی کرے تو ہنس دیتے ہیں، چھوڑ کے تھوڑی بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کو مطلوب ہیں اپنے دین کے لیے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں، ورنہ خالی اس محبت کا دعویٰ سچا دعویٰ نہیں ہے. اس جھوٹ پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے پھر. اور یہاں ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو مومنوں کے سامنے نرم دل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اہل ایمان کے لیڈر تھے، کیا کہا گیا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں میں سے جو تمہاری پیروی کرے اس کے لیے کیا کرو؟ اپنے کندھے جھکا دو. کندھے جھکا دو پیغمبر کو کہا جا رہا ہے. اہل ایمان کے لیے عاجزی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. اور اس کے برعکس یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. وہاں فرم ہو جاؤ. یہ نہیں کہ وہاں سے ایک ملامت سنی تو اپنا دین چھوڑ کے بیٹھ گئے. اور تاریخی اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت ہے اولاً، اور پھر اس کے بعد جو بھی اس طرح کی صفات والا ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرتدین ظاہر ہو گئے تھے. 3 قبائل ایسے تھے جنہوں نے دور نبوت میں ارتداد کیا تھا. ارتداد یعنی اسلام سے پھر گئے تھے. کون کون سے تھے بلا؟ مشہور ایک نام ہے مسلمہ کذاب. اس نے کیا کیا تھا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اور کون تھا؟ اسود انسی اور
طلحہ، یہ 3، ٹھیک ہے، یہ دور نبوت میں ظاہر ہوئے تھے۔ 7 جو تھے حضرت ابو بکر کے دور میں قبیلے ایسے تھے جو مرتد ہوئے تھے، جن میں بنو فزارہ، بنو غطفان، بنو سلیم، بنو یربوع، بنو تمیم کا کچھ حصہ، بنو کندہ، بنو بکر بن وائل، اور ان کا خاتمہ کس کے ہاتھ ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر کے ہاتھوں، جو فوجیں انہوں نے بھیجی یا جو بھی انہوں نے کوشش کی۔ اور 3 قبائل ایسے تھے جو حضرت عمر کے دور میں مرتد ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ کئی لوگ مومن ہونے کے بعد بھی مرتد ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو ایسے نا کہ جو اسلام کے دائرے سے نکل جائیں، اور کچھ لوگ ویسے اسلام کا لبادہ اوڑے رکھتے ہیں مگر ایک کام نہیں دین کے مطابق کرتے۔ یہ بھی ارتداد ہی کی ایک قسم کہ ویسے مسلمان کہلانا لیکن اللہ کا ہر حکم سن کر منہ موڑ لینا، اس کو ریجیکٹ کر دینا، رد کر دینا، عمل نہ کرنا۔ پھر فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے۔ پیچھے کیا کہا گیا تھا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہاں کیا کہا گیا کہ ان کو اولیاء نہیں بناؤ تو پھر کس کو اولیاء بناؤ؟ انما ولیکم اللہ، دوستی کے قابل تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ ایمان والوں کی شرط کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ہیں ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی خالی کسی کا ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، اس کا ثبوت دینا ضروری ہے، اور ثبوت کہاں سے ہوگا؟ نماز سے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی جان مال لگاتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ جھکے ہوئے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے۔ یہاں راکعون سے مراد نماز نہیں ہے، کیونکہ یقیمون الصلاۃ گزر چکا، یؤتون الزکوٰۃ گزر چکا۔ یہاں مراد ہے خاشعون، جھکنے والے، دبنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے۔ تو اہل ایمان کی 3 خاص صفات کا یہاں ذکر ہے جو دوستی کے قابل ہیں، جن سے دلی قریبی دوستی رکھی جا سکتی ہے۔ کیا؟ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہوں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی پر پابند ہوں، اور جو عاجزی اختیار کرنے والے، بد مزاج اور مغرور اور اکڑنے والے اور دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی برتنے والے، یہ اہل ایمان نہیں ہو سکتے، اہل ایمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کی ایسے لوگوں کی کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مشکل پتہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایک چیز لے لیتے ہیں، کچھ دوسری لے لیتے ہیں، آدھے آدھے رہتے ہیں، یہ ساری صفات اکٹھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ نماز روزے کی پابندی نہیں کریں گے لیکن ویسے بڑے با اخلاق با ادب ہو کے ملیں گے۔ کچھ لوگ نماز وغیرہ تو خوب پڑھیں گے لیکن پھر وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں لہٰذا سب ہم سے کمتر ہی ہیں، تو عاجزی ختم ہو جاتی ہے ان میں۔ تو ضرورت کس بات کی کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہو، اللہ کے سامنے بھی جھکنے والے اور بندوں کے ساتھ بھی مہربان۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو دوستی کرے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو بے شک اللہ کا گروہ، ہم الغالبون، وہ غالب آنے والے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو دنیا میں بھی غلبے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق، اس کے رسول کی سنت کی بہترین پیروی، اور ایمان والوں سے گہرا تعلق۔ آج مسلمان غالب کیوں نہیں؟ نہ اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ سے تعلق کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت نہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے محبت نہیں، اور رسول سے تعلق، رسول کی محبت کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے؟ آپ کی پیروی، وہ بھی کوئی نہیں۔ والذین آمنوا، اور آپس میں کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے، جماعتیں، گروہ بندیاں، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کے خلاف ہونا، وہ اس کو کاٹ رہا ہے، وہ اس کو کاٹ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر کس قدر یہ بدقسمتی کی بات ہے، کس قدر یہ خرابی اور فساد ہے کہ ان کے اندر کیا نہیں؟ یکجہتی نہیں، اتفاق نہیں، اعتماد نہیں، ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی مسکرائے تو اس پر بھی شک کہ اس کا کیا مطلب ہے جو مسکرا رہا ہے، کوئی مدد کے لیے آگے بڑھے تو اس پر بھی شک کہ یہ کیوں مدد کر رہا ہے۔
کوئی مطلب ہوگا ضرور، انٹرفیئرنس کر رہا ہے. تو اس کو تھوڑی تولی کہتے ہیں. تولی کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ وہ ولایت جو یہود و نصارہ سے منع تھی، وہ ولایت یہاں مطلوب ہے. اور پھر حزب اللہ ایک ہی ہے، یہ یاد رکھیے. افسوس آج مسلمانوں نے ڈھیروں جماعتیں بنا رکھی. یہ نہیں کہا کہ پھر اللہ کی جماعتیں غالب آئیں گی. کیا کہا؟ اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت غالب آئے گی. اور وہ کون ہے؟ کہ جس کا اللہ سے گہرا تعلق ہے، جو اس کے رسول کی سنت کی پیروی کرنے والا ہے، اور جو ایمان والوں سے خیرخواہی کرنے والا، ان کے ساتھ نرمی عاجزی اختیار کر کے گہرا تعلق رکھنے والا، اتفاق و اتحاد قائم کرنے والا. ایسے لوگ غالب آ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کامیابی کے خواب تو سب دیکھتے ہیں، لیکن کامیابی ہوتی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی جب تک کہ یہ شرائط پوری نہ کی جائیں. اور اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس آیت سے جو سب سے اہم سبق ہے سیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے اللہ، رسول اور ایمان والوں سے دوستی ضروری ہے. کیا سبق سیکھا آپ نے؟ کامیابی کے لیے، غلبے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے محبت اور آپس کا گہرا تعلق ضروری ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ اشکال پیدا ہو رہا ہو کہ بعض اوقات لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں، کام خراب کرتے ہیں، پھر ان سے محبت تو نہیں رہتی نا، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں نا، صحابہ کرام کے درمیان بھی آپس میں چھوٹی موٹی چیزیں، رنجشیں ہو جاتی تھیں یا نہیں ہوتی تھی. یہ تو بالکل ایک زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن کیا اس بنا پر آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوں، کوئی گروہ بندیاں بنا رہے ہو، دھڑے بندیاں اس طرح کی کر رہے ہوں کہ کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی اس کو کاٹ رہا ہے، کوئی اس کو کاٹ رہا ہے؟ نہیں. دیکھیے، ایک ہمیں اصول دیا گیا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اگر وہ مظلوم ہے تو آپ اس کی مدد کر کے اس کو ظلم سے نجات دیں گے، اور اگر وہ ظالم ہے تو پھر بھی کیا ہے، چھوڑ نہیں سکتے اس کو کہ چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ. کیا کرنا ہوگا؟ اس کو روکنا ہوگا ظلم سے کہ دیکھو یہ نہیں کرو، یہ غلط بات ہے. وہاں نہی عن المنکر کرنا ہوگا. اسی لیے کیا کہا گیا سورۃ التوبہ میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. یہی لفظ ہے. تو یہ ولایت کیسی ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. تو منکر سے روکنا جو ہے یہ ولایت کا حصہ ہے، یہ دوستی کا حق ہے. یہ ایسی دوستی نہیں کہیں جاری کرنے کو کہ دوست غلط کام بھی کرے الٹے پلٹے اور آپ اس کی ہر بات میں ہاں ملاتے جائیں، یا کوئی غلط کام کرے تو آپ واف و وصفوں کا سہارا لے کر اس کی غلطی کو اگنور کر دیں. نہیں، غلطی کی اصلاح بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر غلطی کی اصلاح نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مقصد پورا نہیں ہوگا، یعنی مقصد میں پیچھے رہ جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.